الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر ومن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی طرف سے بہت کرم اور احسان فرمایا کہ اوقات انسانی میں سے وہ اوقات جن کا سامنا انسان اس دنیا میں کرتا ہے، یہ رمضان مبارک یہ مہینہ ایسا بابرکت بنا دیا، اور اس سے پہلے یہ جو شعبان کے آخری 2 ہفتے ہیں جن سے ہم اب گزر رہے ہیں، اور 1 ہفتہ کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے موقع دیا کہ برکت والے اوقات میں شاید پھر مسلمان پھر توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ شہر مبارکن، یہ مہینہ جو آنے والا ہے یا رمضان شہر مبارکن، بڑا برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ دروازے گو تمہیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہ آئیں، لیکن پیغمبر کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کس روحانی پیرائے میں کھلتے ہیں، کس طرح اس کا روحانی اثر پھیلتا ہے، یہ اللہ جانے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان ہو، رمضان کا مہینہ آیا اور یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جب کوئی مرے اور اس کا انجام جہنم ہونا ہو تو وہ اس کے مرتے ہی جہنم میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، لیکن رمضان میں وہ مرنے والا بھی جو ہے اس کو رمضان کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اس میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا، اور جو اس لائق بھی ہے وہ اپنی سزا کو پہنچے گا اس کے بعد۔ تو رمضان کی کتنی برکت ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بالکل بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ان دنوں دن اتنے لمبے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا لوگوں کو بڑا دوبر نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف ایک خیال ہی خیال ہے۔ انسان اپنی بزی لائف میں اور مصروف زندگی میں اس طرح گزر جاتا ہے کہ دن ختم ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پہلے ہی انسان گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ جس نے
یہ عبادت فرض کی ہے وہ اس کے لیے حوصلہ بھی دے گا، جس نے یہ عبادت فرض کی ہے وہ اس کے لیے قوت بھی دے گا۔ ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، رحمت کے دروازے خدا نے کھول ہی دیے۔ تو کچھ مذہب میں، دین میں، عقیدے میں کچھ اعتقاد بھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس کو حق سمجھتے ہوئے انسان ارادہ کرے کہ اے اللہ میں نے ارادہ کیا کہ آنے والے رمضان کو میں پاؤں گا، میں نے ارادہ کیا۔ ارادہ کرنا میرا کام اور پورا کرنا تیرا کام۔ تو ان دنوں میں یعنی رمضان سے پہلے جو دن ہیں یا جو راتیں ہیں، ان میں ہر نماز کے بعد بھی اگر انسان دعا مانگے کہ یا اللہ آنے والے رمضان کو پانے کی ہمت عطا فرما، ہم کمزور ہیں لیکن تیری طرف سے ہمت اور قبولیت کے محتاج ہیں۔ تو اگر ابھی سے انسان خدا کے آگے جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بندے تو ذرا ایک بالشت یعنی تھوڑا سا ایک بالشت مل کر چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر تیرے طرف آؤں گا، ذرا میرا آنا تو دیکھ لے۔ ان مشیتہ الیہ، اگر تو چل کر آئے گا ہر وقت تو الیک، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو مومن اور مسلمان کا کام ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ کہے ہیں اس پر یقین لائے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہاں ایک ذہن ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ خدا اور رسول کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ ایسے بھی نادان ہیں جو کہتے ہیں جی آسمانوں کا تو وجود ہی کوئی نہیں، آسمانوں کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھا سکتا کہ روحانی پیرائے میں جو ویزیبل نہیں، ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں جو نظام ہے ہماری آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، ہماری عقل وہاں تک پہنچی نہیں، لیکن پیغمبر کو پیغمبر ماننا، خدا کو خدا ماننا، دین کو دین ماننا اور عقیدے کو عقیدہ ماننا، یہی تو دین کی جڑ ہے، یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ اور اگر اس عقیدے کو نہ مانے اور اپنی بیمار عقل کے ترازو میں خدا اور رسول کی باتیں تولے، یہ کہنا کہ جی آسمانوں کا تو وجود ہی نہیں، بھئی جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے، اور سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ آسمان حد نظر کا نام ہے، تو کیا نہیں ہو سکتا کہ حد نظر کے پھر اوپر کوئی اور جہان ہو اس طرح جس کو خدا ہی جانتا ہو؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، صرف آسمان کی بلندیوں تک ہی نہیں، اگر یہ ایک بلندی ہے تو کیا اس کے بعد خدا کا کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا؟ جب عقیدہ ہے ایک دین پر، یقین ہے ایک پیغمبر پر، یقین ہے ایک کتاب پر، تو یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ ابھی مہینہ گزرا تقریباً کہ آپ نے یہ سنا کہ معراج النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا جسد کے ساتھ حق ہے، اور صحیح روایتیں اور متواتر روایتوں سے حضور کا جانا منقول ہے۔ اب انسان اگر ان چینلز کے نقشے دیکھ کر یہود و نصارہ کے انتظامات کو دیکھ کر کے وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ یہ حد نظر اور کچھ بھی نہیں، تو مسلمان کو کہنے والا کہہ گیا کہ ستاروں تک ہی دنیا نہیں، یہ ہم جو چاند ستارے دیکھتے ہیں جہاں حد نظر ہے یہیں تک دنیا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اے مومن تیرا ایمان کا امتحان یہ کہ عقیدہ یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا حق ہے۔ ہماری آنکھیں اگر نہ پا سکیں تو ہم یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی بیمار عقلوں کے ترازو پر نہ تولو۔ تو ابھی سے یہ ارادے کرنے ہم نے رمضان کو پانا ہے، اور اس میں یہ بھی آج جب چینل دیکھتے ہیں اور پھر آج کل کے اداس ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو یہاں لانے میں اتنے اداس دیکھے جاتے ہیں
کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ اداسی میں شاید ان کو کینسر ہو جائے گا. جس کو بھی ٹٹول کر دیکھو، جس کے بھی قریب جا کر دیکھو، وہ اداسی ہر طرف چھائی ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر یقین کے دروازے کھٹکھٹانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹانا، اور رحمت آ جائے اس کو پانا، اس کو پانے کے لیے دعائیں کرنا اور خدا کو پکارنا، اس سے کم آخرت سرمایہ تو بنتا ہے. انسان کے لیے مسلمانوں کا ایک اپنا کردار ہے، اس میں ضروری چیزوں کی جو حفاظت ہے اس کو یوں سمجھیے کہ 6 چیزیں ہیں جن میں انسان حفاظت ترتیب سے کرے. ایمان کی حفاظت کرے، اول ایمان کی حفاظت جو ہے ہر شخص کے ذمہ ہے. نمبر 2 عقل کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ کو قائم رکھے تو دنیا آباد ہے، دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں. اور اگر کسی کی عقل ہی اس قدر کمزور ہو جائے کہ خدا رسولوں کی باتوں سے ٹکرا جائے تو اسے دنیا میں رہنا کیا ہے. تو اولاً ایمان کی حفاظت، دوسرے عقل کی اور سمجھ کی حفاظت. اور جو چیزیں عقل کی دشمن ہیں، مثلا شراب کیوں حرام کی گئی؟ کیونکہ شراب پینے والا نشے میں اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اور اپنی عقل اور سمجھ کی حفاظت رکھنا بندے کی ذمہ فرض ہے. تو سب سے پہلے بندے کے ذمہ جو فرائض ہیں ان میں سے فرض ہے ایمان کی حفاظت. نمبر 2 عقل کی حفاظت. ہر وہ چیز جو عقل کو توڑے، جو عقل کو بیمار کرے، جو عقل کو ناقص کرے، اس سے بھاگو. شراب کو اسی لیے حرام کیا گیا کہ اس کا براہ راست حملہ عقل اور سمجھ پر ہوتا ہے. اور پھر غلط سوسائٹی، جب کوئی شخص غلط سوسائٹی میں بیٹھے اور دن رات غلط سوسائٹی کی باتیں سنے تو ان کی باتوں کا اثر بھی براہ راست عقل پر ہوتا ہے اور انسان کی عقل جاتی رہتی ہے. تو جس اسلام میں جو اسلام کا جو کردار ہے اور اسلام کا جو بنیادی اساس ہے، اس کا جو کردار ہے، اس میں یہ کہ عقل کی حفاظت ہر صورت میں کرنی ہے. یہ جو بری سوسائٹی سے روکا گیا وہ اسی لیے کہ بری سوسائٹی اثر کرتی ہے. دن رات بری سوسائٹی میں رہو تو انسان اپنے عقل میں بھی وہی سوچنے لگا پڑتا ہے جو وہ سوچتے ہیں. تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی؟ ایمان کی. اس کے بعد سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی؟ اپنی عقل اور سمجھ کی. اسی کے ساتھ دنیا آباد ہے. اور تیسری چیز مسلمانوں کے کردار میں کہ نسب کی حفاظت. انسان اپنے نسب کے بارے میں ایک باعزت مقام پر ہو کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں. اپنے نسب کی حفاظت کرنی اور آگے تیرا نسب محفوظ رہے، یہ مسلمان کے ذمہ ہے. اور اس ملک میں آ کر کئی ایسے نوجوان ملیں گے جو نسب کی حفاظت کا مسئلہ ہی بھول گئے بالکل. کتنے ہیں جو بے نکاح رہ رہے ہیں، کتنے ہیں جو اور خاندانوں کے تھے اور خاندانوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من انتسب الی غیر ابی ہے، کہ جس نے اپنے اصل باپ کے نام سے ہٹ کر کسی اور باپ کے سائے میں اپنا تعارف کرایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اپنے خاندان سے نکل کر کسی اور خاندان کی نسبت سے اپنا تعارف کرایا، تو فرمایا من انتسب الی غیر ابی ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، اس پر جنت کی ہوا خوشبو بھی حرام ہے. جس طرح اولاً ہر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور سوچے. نمبر 2 اپنی عقل کی حفاظت کرے اور اس کے تمام پیدائش جو ہیں عقل کو مٹانے والے اور خراب ان سے بچے. نمبر 3 اپنے نسب کی حفاظت. نمبر 4 اپنی جان کی حفاظت. تو ایک ترتیب سے یہ حفاظتیں اپنے ذمہ آتی ہیں. جان کی حفاظت اس قدر ضروری ہے
کہ اسلام نے اس میں یہ راہ بھی دکھائی کہ اگر کوئی شخص مضطر ہو، جنگل ہے، بالکل مجبور ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام بھی اس وقت کھا لے تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ جان کی حفاظت فرض ہے. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو جان کو ضائع کرنے والی ہو، ہر وہ چیز جو جان کو برباد کرنے والی ہو، اس سے بچنا ضروری ٹھہرا. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ مانتے ہیں ہم نے ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کو اپنا آقا مانا ہے، تو ان کی باتوں کو اپنے حالات پر قیاس کرنا، اپنے انداز میں سوچنا، اپنی دماغ کی پرواز سے اللہ رسول کی باتوں پر جرا کرنے لگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا ایک حصہ ہے. نا، آپ جس ملک میں ہیں اس قوم میں ایک غلط قسم کا نعرہ ہے جس کو کہتے ہیں آزادی رائے. کہ آزادی رائے اسلام میں ہر وہ رائے جو پیغمبر کی بات سے ٹکرائے، ہر وہ رائے جو خدا کی بات سے ٹکرائے، وہ رائے اختیار کرنا حرام ہے، اس پر عمل بھی حرام ہے. ان ممالک میں آنا ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور امتحان کو بچانے کے لیے یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ یہاں بھی ایسے موقع دے دے کہ رمضان آ جائے. اور رمضان میں ہم بطور ایک امت کے، اور ویسے بھی سارا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بطور ایک امت کے کس طرح قائم رکھ رہے ہیں، کبھی سوچا؟ ہم کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کے دائرے میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین میں ڈال کر یا دین میں لا کر اس طرح امت بنا رکھا ہے کہ کعبہ اس ساری امت کا سینٹر ہے. ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ ادھر سے ہوگا کعبہ کی طرف، اور جو انڈیا کے پاکستان کے لوگ ہیں ان کا رخ ہوگا ادھر سے کعبہ کی طرف، ادھر والوں کا رخ ادھر سے ہوگا کعبہ کی طرف. تو پوری دنیا میں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے کدھر منہ کر کے ہو رہی ہے؟ کعبہ کی طرف. تو جب دنیا کے چاروں طرف ادھر 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 ہر طرف سے مسلمان نمازوں میں کھڑے ہیں اور اس طرح کھڑے ہیں کہ وہ کعبہ کی طرف ہے، اور کعبہ ایک مرکز ہے، جس طرح کے دائرے کا ایک سینٹر ہوتا ہے، پوری امت کا سینٹر کیا ہے؟ کعبہ. اور امت کھڑی ہے مشرق والوں کے بھی، مغرب والوں کے بھی، شمال والوں کے بھی، جنوب والوں کے بھی، کالے رنگ والوں کی بھی، گورے رنگ والوں کی بھی، تمام انصاب و انصار کے ساتھ وہ لوگ کھڑے، لیکن ایک کعبہ کا وہ کر رہے ہیں. تو جو کعبہ کا وہ کر کے جو کھڑے ہیں، یہ دائرہ ہے اللہ کے ہاں محمد مصطفیٰ کی امت کا. اور جو نماز میں بھی خدا کے سامنے پیش نہیں ہوتا، خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، وہ امت کے دائرہ میں کیسے آئے گا؟ امت کے دائرہ میں آنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر کی تلاش کرنے والوں، رمضان میں بھی جو خیر نہیں پا سکا وہ بالکل گیا، فقط حرما، وہ محروم رہا خیر سے، سب کی سب خیر سے. تو اب رمضان کے آنے سے پہلے ہر ان مسلمان اپنی جگہ ارادہ کرے کہ یا اللہ مجھے اس خیر پانے کا موقع عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل آئے اور انہوں نے 3 دفعہ آمین کہی. کن کاموں پر کہی وہ آگے تفصیل طلب ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے رمضان پایا اور پھر اس میں وہ اللہ سے بخشش نہ مانگ سکا، معافی نہ مانگ سکا، اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا، اس پر بھی اللہ کی بڑی پکڑ ہے. جس سے رمضان پایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے بخشش نہ مانگ سکا، معافی نہ مانگ سکا، اپنے گناہوں کو نہ مٹوا سکا، اس کی درخواست نہ کر سکا، تو وہ بھی گیا. اور دوسری بات جو ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی دعاؤں اور خیر سے وہ اپنے لیے جنت کے دروازے نہ کھول سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازوں کو وہ نہ پا سکا،
وہ بھی گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کا نام لے لے کر کہا کہ تم توجہ کرو۔ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں آئے ہوئے پاکستانی لوگ اور انڈیا کے بنگلہ دیش کے اپنی جگہ اتنے پریشان ہیں کہ جو ان میں سے بوڑھے ماں باپ ہیں وہ آ کر بالکل رونے کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہو کیا گیا۔ ارادہ یہ تھا، خیال تھا کہ یہاں آ کر اولاد اسی طرح ہوگی جس طرح اپنے ملکوں میں ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں اولاد جوان ہونے تک، شادی تک، بلکہ بال بچے ہونے والے تک ماں باپ کی عزت کرتی ہے۔ یہاں وہ نہیں ہے۔ اسی امت سارے لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کو، دروازے کو کھٹکھٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔